میں جو مہکا تو میری شاخ جلا دی اس نے، میں جو مہکا تو میری شاخ جلا دی اس نے، سبز موسم میں مجھے زرد ہوا دی اس نے۔ پہلے ایک لمحے کی زنجیر سے باندھا مجھ کو، اور پھر وقت کی رفتار بڑھا دی اس نے۔ جانتا تھا کہ مجھے موت سکون بخشے گی، جانتا تھا کہ مجھے موت سکون بخشے گی، وہ ستمگر تھا سو جینے کی دعا دی اس نے۔ جس کے ہونے سے تھی سانسیں میری دگنی محسن، جس کے ہونے سے تھی سانسیں میری دگنی محسن، وہ جو بچھڑا تو میری عمر گھٹا دی اس نے۔ آپ کا استقبال دوستو، میں روی پھر حاضر ہوں اپنے پوڈ کاسٹ بیت الغزل پر۔ اب تک آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج کس شاعر کی نغمے پڑھنے والا ہوں میں۔ اگر آپ اس شاعر کو نہیں جانتے تو آپ کے لیے انہیں جاننا بہت ضروری ہے۔ جی، ان کا نام ہے محسن نقوی۔ His parents had named him Ghulam Abbas, which he later changed to Ghulam Abbas Mohsin Naqvi۔ نقوی صاحب نے محبت کے علاوہ ان رولرز کے بارے میں بھی لکھا جنہیں اپنے عوام کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سیڈلی 1996 میں لاہور میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ آئیے ان کی کچھ بہترین غزلیں سنتے ہیں۔ پہلی غزل جو میں پڑھنے والا ہوں وہ ہے ہم جو پہنچے سر مقتل۔ ہم جو پہنچے سر مقتل تو یہ منظر دیکھا، سب سے اونچا تھا جو سر نوکے سنا پر دیکھا۔ ہم سے مت پوچھو کہ کب چاند ابھرتا ہے یہاں، ہم نے سورج بھی تیرے شہر میں آ کر دیکھا۔ ایسے لپٹے ہیں در و بام سے اب کہ جیسے حادثوں نے بڑی مدت میں میرا گھر دیکھا۔ اب یہ سوچا ہے کہ اوروں کا کہا مانیں گے، اپنی آنکھوں پہ بھروسہ تو بہت کر دیکھا۔ ایک ایک پل میں اترتا رہا صدیوں کا عذاب، ایک ایک پل میں اترتا رہا صدیوں کا عذاب، ہجر کی رات گزری ہے کہ محشر دیکھا۔ مجھ سے مت پوچھ میری تشنا لبی کے تیور، مجھ سے مت پوچھ میری تشنا لبی کے تیور، ریت چمکی تو یہ سمجھو کہ سمندر دیکھا۔ دکھ ہی ایسا تھا کہ محسن ہوا گمسم، ورنہ غم چھپا کر اسے ہنستے ہوئے اکثر دیکھا۔ اب یہ سوچا ہے کہ اوروں کا کہا مانیں گے، اپنی آنکھوں پہ بھروسہ تو بہت کر دیکھا۔ دوستو، اگلی نظم ہے اداسیوں کا یہ موسم بدل بھی سکتا تھا۔ اداسیوں کا یہ موسم بدل بھی سکتا تھا، وہ چاہتا تو میرے ساتھ چل بھی سکتا تھا۔ وہ شخص تو نے جسے چھوڑنے میں جلدی کی، تیرے مزاج کے سانچے میں ڈھل بھی سکتا تھا۔ وہ جلد باز خفا ہو کے چل دیا ورنہ، وہ جلد باز خفا ہو کے چل دیا ورنہ، تنازعات کا کچھ حل نکل بھی سکتا تھا۔ انا نے ہاتھ اٹھانے نہیں دیے ورنہ، میری دعا سے وہ پتھر پگھل بھی سکتا تھا۔ تمام عمر میرا منتظر رہا محسن، یہ اور بات ہے وہ رستہ بدل بھی سکتا تھا۔ اداسیوں کا یہ موسم بدل بھی سکتا تھا، وہ چاہتا تو میرے ساتھ چل بھی سکتا تھا۔ ایک اور بہت ہی خوبصورت نظم ملی مجھے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ سمندر سارے شراب ہوتے، تو آئیے سنتے ہیں۔ سمندر سارے شراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے، حقیقت سارے خواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ کسی کے دل میں کیا چھپا ہے بس یہ خدا ہی جانتا ہے، دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو
کتنے فساد ہوتے۔ تھی خاموشی فطرت ہماری، تبھی تو برسوں نبھا گئے۔ اگر ہمارے منہ میں بھی جواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ ہم اچھے تھے پر لوگوں کی نظر میں برے ہی رہے۔ ہم اچھے تھے پر لوگوں کی نظر میں رہے برے۔ کہیں ہم سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ ایک اور نظم نقوی صاحب کی پڑھنا چاہتا ہوں۔ حرف رنجش پہ کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، عین ممکن ہے ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ حرف رنجش پہ کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، عین ممکن ہے ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ زندگی پھول ہے خوشبو ہے مگر یاد رہے، زندگی پھول ہے خوشبو ہے مگر یاد رہے، زندگی گردش حالات بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے یہ سوچ کے رکھا تھا قدم گلشن میں، ہم نے یہ سوچ کے رکھا تھا قدم گلشن میں، لالا و گل میں تیری ذات بھی ہو سکتی ہے۔ چال چلتے ہوئے شطرنج کی بازی کے اصول بھول جاؤ گے تو پھر مات بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تو چھت کے بنا گھر ہے ہمارا محسن، ایک تو چھت کے بنا گھر ہے ہمارا محسن، اس پہ یہ خوف کہ برسات بھی ہو سکتی ہے۔ کیا خوب لکھا ہے نقوی صاحب نے۔ دوستو، جاتے جاتے میں اپنے ایک لسنر اور بہت ہی خوب شاعر شیو سفر جی کی ایک چھوٹی سی کویتا پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ان سب نوجوانوں کو ڈیڈیکیٹڈ ہے جو کچھ بننے کچھ کرنے کی چاہت میں گھر سے دور بیٹھے ہیں، فیملی سے دور رہ کر روز نئے چیلنجز فیس کرتے ہیں یہ نوجوان، اور ساتھ ہی پریوار سے دور ہونے کا غم برداشت کرتے ہیں۔ آئیے سنیں شیو بھائی کی خوبصورت کویتا۔ شکل نہیں ملتی ہے پر اب کچھ ایسا کر جاؤں میں، تاکہ اب اپنے کرم سے پاپا بالکل تجھ پر جاؤں میں۔ ماں کو تنہا چھوڑ آیا تھا کچھ بننے کی چاہت میں، لیکن اب اس سوچ میں ہوں کیا منہ لے کے گھر جاؤں میں۔ کر ہی کیا پایا میں اب تک کچھ غزلیں کہنے کے سوا، کر ہی کیا پایا میں اب تک کچھ غزلیں کہنے کے سوا، کبھی کبھی تو جی کرتا ہے کچھ کھا کے مر جاؤں میں۔ ایسا نہیں کہ اپنے گھر کی فکر نہیں مجھ کو لیکن، ایسا نہیں کہ اپنے گھر کی فکر نہیں مجھ کو لیکن، ساری ذلت اس خاطر ہے تاکہ کچھ بڑا کر جاؤں میں۔ سنا ہے تجھ سے ٹھوکر کھا کر لوگ سنورنے لگتے ہیں، سوچتا ہوں تیری چوکھٹ پر دل اپنا دھر جاؤں میں۔ بہت خوب شیو بھائی، شیئر کرنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو دوستو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں آپ کا لکھا کچھ اپنے پوڈ کاسٹ پر پڑھوں، یا آپ کسی بھی شاعر کی نظم سننا چاہتے ہیں، تو مجھے انسٹاگرام پہ ڈھونڈ لیجئے اور میسج کیجئے۔ میرے انسٹاگرام ہینڈل اور میرے پوڈ کاسٹ کا نام ایک دم سیم ٹو سیم ہے، بیت الغزل۔ تو آج کے لیے اجازت دوستو، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ۔ شب بخیر۔